اور دوسرا سوال یہ ہے ساٹھے اندر نا جی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کیا کٹے دی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ کس دی؟ کٹے دی کچھ بولو سارے کٹے دی قربانی آج آگا نا یہ بڑا نا نیٹ کا دور ہے کہ لوگ نا بہت زیادہ ہی گھر پائے کے مفتی پڑے ہوئے میں پہلی بات تے میں یہ عرض کراں کہ فیس بک دا یوٹیوب دا ہر مفتی کوئی مستند نہیں ہے ہر مفتی کوئی مستند ہے نہیں ہے کوئی لازمی نہیں کہ اس دی بات ہے حتمی بات ہے تے یوٹیوب تو فیس بک تو بیک کے ایویں فتوے نہ جڑے کرو فتوہ وہی ہے جیڑا تسی فیس کسی عالم دین کو بیٹھتے ہو اس کو سنو یہ اگر یہ کچھ ہی ہے تو پھر درس نظامی نے 10 سال پڑھن دا تو پھر تخصص کرن دا یہ دا کوئی فائدہ تے نہ ہویا نا اس واسطے نا سارے یوٹیوب دے مفتی نہ پڑھ بازارے جاؤ نا تے ہر بندہ مسئلے چھیڑ کے بیٹھا ہے ایویں اپنے کو مسئلے دے ٹکسلے بڑھا کے بیٹھا ہے ایک نا میں نہ نہیں لکھتا ایک نہ دی کہ انہوں نے اس بات کو شروع کیتا ہے کٹا ہوئے یا کٹی ہوئے بینس ہوئے یا بینسا ہوئے فرمایا یہ گاں دی نسل دی جڑے علماء کرام نے اس کی قربانی جائز قرار دیتی اس کی قربانی کچھ بولو اس کی قربانی جائز جیڑا بندہ کٹے دی کردہ ہے کٹ مچ دی کردہ ہے کٹے دی کردہ ہے اس نے قربانی جائز ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاد بس سوچے پھر قربانی کٹے دی جائز ہے سرکار نے کیتی سرکار نے ایک کیتی ہے قربانی جی اگر میں اس دا الزامی جواب دے ماں ایک ہوندہ علمی جواب ایک ہوندہ تحقیقی جواب ایک ہوندہ الزامی جواب الزامی جواب یہ ہے کہ کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی مفکر جیڑا یہ کہتا ہے کہ حضور نے کٹے دی قربانی کیتی ہے یہ حضور نے نہیں کیتی تے پھر یہ کرنی نہیں چاہیے کوئی آدم تو سارے اپنے بیٹھے ہو یہ ساری آپس دے اندر بات ہے میں سمجھامان واسطے آج کرتا ہوں کسے بندے نے کہ نہیں پڑھے ہوئے کبھی سرکار نے مجھ دا گوشت کھاد ہوئے بینس دا دودھ پیتا ہوئے یا اس دا گوشت کھاد ہوئے تو سی ساری دیاری نیٹ دے بیچو میں اندر پارٹے نالو میرے خیال کے مطابق تو جی میں پارٹا 100% ہے میرا 1% ہے کچھ لوگ ہیں اس کو شوق نہ یوز کرتے ہیں کچھ ہیں انہوں مجبوری نہ اس کو یوز کرتے ہیں یہ پتہ نہیں تسی مجبوری ہے جو یا میں مجبوری دے وچ تے کسے نے کہ نہیں پڑھے ہوئے سرکار نے کبھی بھینس کا دودھ پیتا ہوئے یا سرکار نے کبھی گوشت کھاتا ہوئے تے یار ایمان نہ دسو جی پھر سرکار نے نہیں پیتا سرکار نے نہیں گوشت کھاتا تے کیا پھر آدھا دودھ تے گوشت جائز ہے سبحان اللہ جاگ دے ہو یہ سونگ ہے سبحان اللہ جاگ دے ہو سبحان اللہ یہ مسئلہ تو سمجھا رہے ہیں یہ میرے کو کنیاں بندیاں نے پوچھ لیا ہے اتفاقی طور تے انہوں دے وچوں کوئی ایک قدہ مسیطے ہونا ہے وہ سارے بازار دے مفتی ہیں چلو توانو تا دس یہ نہ ہو سکتا کہ توانو میں کوئی ویل چھوئے ہو سرکار نے بینس کا نہ کدے دودھ پیتا ہے نہ کدے گوشت کھاتا ہے یہ پھر حضور نے قربانی نہیں کی تھی کٹے دی تے کٹے دا حضور نے گوشت بھی نہیں کھاتا تے مولوی سب نالو زیادہ ایو کھاتا ہے اچھا اگلا ایک اور سوال کہنے جی لوگ کٹے دی قربانی کرتے نے اے دا گوشت سوادی ہوندہ ہے مزیدار ہوندہ ہے طاقت آتا اس واسطے قربانی کیتی جاندی ہے کہ دا گوشت مزیدار جب بکرے دا گوشت کٹے نالوں تھوڑا مزیدار ہوندہ ہے بولو خبر ویسے ایڈے تو چوپشا ہے نہیں جیڑے بڑے بیٹھے بکرے دا گوشت کٹے نالوں زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور یاد رکھنا
कट्टा होवे बकरा होवे तुम्बा होवे गाय होवे बच्चा होवे जिस कुर्बानी दी ये नियत होवे असा गोश्त खाना है असा कुछ बोलो असा गोश्त खाना है असी इस नियत नाल कर रहे हैं 4 दिन रज के गोश्त खावांगे फरमाया वो कट्टा ते दरकिनार उस बकरे दी भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मंजूर कोई नहीं उस बकरे दी भी कुर्बानी अल्लाह दी बारगाह दे कबूल है कोई नहीं फरमाया कुर्बानी उसे दी कबूल है जेड़ी अल्लाह दी रजा वास्ते कीती जाए वो कुर्बानी जेड़ी अल्लाह दी रजा वास्ते कीती जाए भैंस होवे गाय होवे फरमाया ऊंट होवे ऊंटड़ी होवे बकरा होवे बकरी होवे फरमाया जिस दी भी कुर्बानी करो इन्हां दे विचों अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा और याद रखना मैं एक और बात अर्ज करूं जिथे उलमाए कराम ने जानवरां दे नाम लिखे ना उते सारे मुज़क्करा दे नाम लिखे ने मुअन्नसा दे नाम कोई नहीं हैगे सुभान अल्लाह मुअन्नस जानवर केड़े जेड़े उन्हां नूं सिर्फ उन्हां ते इस्तदलाल कीता गया जिवें बकरा जायज़ है एवें बकरी भी जायज़ है तो फरमाया कई ऐसियां बकरियां होंदियां ने किन्नियां ऐसियां बकरियां ने मुख्तलिफ इलाकों में तुसी जाओ ना उन्हां दी शक्लो शुबात दे अंदर फर्क होंदा है उन्हां दे जो जिस्म दे मामलात हैं ओदे विच फर्क होंदा है इहदा की मतलब होया फिर जेड़ी साडे कोल बकरी है इया जायज़ है जेड़ी सिद्ध वाली बकरी होना जायज़ फरमाया बकरा ही है वो खुदा ही है मेरे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम्बे दी कुर्बानी फरमांदे से सुभान अल्लाह हां जी चंद कुबरा सरकार उसकी कुर्बानी कर दे और मेरे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुसी चाहो ना ते सारा गोश्त भी खा सकते हो लेकिन जे अगर तौफीक होवे ते ओदे 3 हिस्से करो कितने करो और उच्चे बोलो ना चकरिया बोलो तो सही कितने हिस्से 3 हिस्से मैं ना पिछली बारी ईद ते घर जान लगा थे वैसे इतना तो कभी मालेदार किया तो नहीं लेकिन मैनू बड़ी खुशी हुई कि मेरे को एक बंदा है तो मैंने कहा उस्ताद जी ए गोश्त घर ले जाओ ए गोश्त घर ले जाओ मैनू एक बारी ते खुशी भी हुई ते एक दुख भी होया खुशी भी इसकी हुई कि शुक्र है किसी पुछया ते आया ना मौलवी भी इत्थे है फिकर मैनू इस बात की हुई कि यार ना इन्हां दे हमसाया ने कोई नहीं लिया मेरे हाल लैके आ गया असी करदे कियां है मैं कुर्बानी की है ना मैं कहना हाजी असलम साहब की कुर्बानी की भाई उस्मान ने भी की भाई अफजल साहब ने भी की है इन्हां दे हाल गलाना मैं इन्हां दे हाल भेजांगा ये मेरे हाल भेजे सुभान अल्लाह हां ये मैं इन्हां दे हाल मैं इन्हां वाल भेजांगा मेरे नाल भेजणगे ते जदों ने मेरे हाल गलाणगे मैं इन्हां दे हाल गलावांगा वो मिसाल बनी हुई है अन्ना वंडे शरीनियां फिर दारदियां नूं ओने ओदे हाल गलाया ते ओने ओदे हाल गलाया ते कई करदे ने सिर्फ एवें 2-2 बोटियां होंदियां ने छोटा बना के ना जी कहना जी ये असीं 100 घर दे विच देना है मैं कि यार ये तिन्नां नालों बेहतर 6 करके ना 50 घरां दे विच दे दे चल यार उन्हां दी एक हांडी ते बने यार लांदी एक हांडी ते बने ना फरमाया तैनू ते रब ने तौफीक दी है सारा साल खाना है रब ने तौफीक दी है सारा साल खाना है यार जिन्हां ने ईद ते खाना पहले रानू दे खुदा दी कसम वो खाणगे ते जेड़ी उन्हां दे दिलों दुआ निकलेगी ना फरमाया जो दिल से निकलती है वो असर रखती है परवाज नहीं मगर ताकत कुव्वत नहीं मगर ताकत परवाज रखती है जेड़ी गल दिलों निकले ना वो जाया नहीं जाती जदन किसी गरीब दे घर गोश्त देवेगा ना और चोरी ते पहले रजिया बैठा है ओदे फरेजे तो पहले गुंजाइश कोई नहीं किसी गरीब नूं देवेगा गरीब खाएगा तो तेरे लिए दुआएं फदवा फरमाएगा गरीब आदमी खाएगा तो तेरी वास्ते दुआ फरमाएगा तेरी वास्ते दुआ करे या अल्लाह ये तो भला कर फिर एक और भी विच मसला कुछ बंदे ऐसे होंगे ने जेड़े मंगते नहीं सानू पता होना चाहिए साढ़े महल्ले दे किसने कुर्बानी नहीं की साथ जिन्हें नहीं की उसको गुंजाइश नहीं करता नहीं ना की
ہوں بظاہر محسوس ہو یار یہ تو ٹھیک ٹھاک سی جی کیوں نہیں کیتی یار وہ دے گھر دا انہوں پتہ ہے اس دے گھر دا انہوں پتہ ہے کہ میرے گھر دے حالات کی نے باہر جو کاٹن پا کے نکلتا ہے پتہ نہیں گھروں کی کھاکی کے دے حساب چاہتا ہے فرمایا اے نہ بھیک کے نے کیوں نہیں کیتی اے بھیک اس نے نہیں کیتی وہ دے گھر پہلے پہنچا اس نے گھر گوشت ہے پہلے گھلا فرمایا قربانی جو ہے نا فرمایا قربانی تقوی منگتی ہے پرہیزگاری منگتی ہے تے جیڑا تقوی ہے وہ دی بڑا پرواز کتنی ہے پرہیزگاری دی طرف پرواز کتنی ہے بڑی محبت دے نال سماعت کرنا پرہیزگاری دی اتنی بڑی سماعت ہے اتنی بڑی پرواز ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جانور لٹاندا ہے جانور لٹاندا ہے اودوں تے چھری چلاندا ہے فرمایا جدوں چھری چلدی ہے نا اجے تک خون دا قطرہ زمین تے نہیں گردا میرا رب فرماندا جا میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں ایک اخلاص دی پرواز ہے ایک اخلاص دی پرواز ہے یہ سارے پتہ نہیں قربانی کیا نہیں کرنی انہیں کرنی جے دوتے مسئلہ نہیں کہ زکاة فرض ہے جو صاحب مال ہے وہ بندہ قربانی کرے گا ایک اور مسئلہ ہے یہ دا سارے انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ اتنا سارا سارے جانتے ہیں حاملہ جانور دی قربانی کرنا کیسا ہے وہ جانور جس کا پتہ ہے اس نو حمل ہے مثلا جی گاں ہے یہ گبن ہے بکری ہے گبن ہے یہ دی قربانی نہ کی فرمایا جس بندے نو تسلی ہے نا کہ یہ گبن ہے فرمایا کوشش کرے اس دی قربانی نہ کرے اگر وہ پہلے مہینہ یا 2 مہینے دے وچ ہے اگر اس کو اور کوئی جانور نہیں وہ دی قربانی کر لوے قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے کی ہے مکروہ مجھے بولو کی ہے مکروہ قربانی ہو جائے گی اگر 5-6 مہینے دی بھی عملہ ہے پھر بھی قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے کہ جس بندے نو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کی معاملہ ہے فرمایا او دی واسطے کوئی جرم ہے نہیں ہے بہتر ہے کہ حاملہ جانور دی قربانی نہ کیتی جاوے بندے نو پتہ ہی نہیں بندے نو علم ہی نہیں ہے کہ قربانی ہو جاتی ہے جدو بندہ جانور ذبح کرتا ہے وہ دا پیٹ چیردا جو زندہ بچہ نکلتا ہے وہ دی واسطے فرمایا دی قربانی ہو گئی اس بچے نو بھی ذبح کر کے خدا دی راہ پہ تقسیم کر کہنا مولوی صاحب اسی دی قربانی کیتی نہیں میں کہ تو یہ دی قربانی کیتی ہے دی رسی دی کیتی سی کہ دی قربانی میں جانور نہیں کیتی میں کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق علماء نے فرمایا او رسی بھی صدقہ کرو او رسی بھی صدقہ کرو خیرات کرو فرمایا ای جو قربانی دے مسائل ہیں نا فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم فرمایا اللہ نو نہ تواڈے خون دی ضرورت ہے نہ تواڈے گوشت دی ضرورت ہے اگر رب نو ضرورت ہے تے ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ نو تواڈی پرہیزگاری دی ضرورت ہے کہ تواڈے اندر اخلاص کتنا سارا ہے اے نہیں کہ بندہ جانور لے لوے کہاں نیت اچھی ہوئے کہ جانور میں بازار میں پھرا رہے ہیں یہ دی خدمت دے طور تے پھرا رہے ہیں تو وہ دا ثواب ہوئے گا اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں نے دکھاونا ہے میاں صاحب نے کمال قربانی کیتی ہے فرمایا پھر لوگوں نے یہ آخر کمال ہے پھر رب دی بارگاہ دے جو اس کا کوئی اجر ہے نہیں ہے اج خدا دی بارگاہ جو اجر ادھو نہیں ملنا ہے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ جانوان بندہ باہر لے کے پھر نہیں سکتا جنہیں کے لیا ماشاءاللہ وہ پیار ہوندہ ہے محبت ہوندی ہے پھر سکتا ہے لے جا سکتا ہے وہ خدمت کرے وہ دنوں پیار کرے کیوں کہ فرمایا ایو جانوار جڑا ہے قیامت والے دن جدوں تو پول سرات تو گزرے لگڑا ہے نا فرمایا اللہ نے یہ توڑیاں سواریاں بڑھا چھڑنی ہیں سواریاں بڑھا چھڑنیاں نے اور انہاں تے تسا سوار ہو کے پول سرات تو گزرنا ہے اگر قربانی دے متعلق کسی قسم دے مسئلے دی ضرورت ہوئے وہ دی واسطے ماجرہ